اب میری زندگی میں راوی چین ہی چین لکھے گا، میں مسکراتے ہوئے سوچنے لگا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیروانی پہن رہا تھا، کیونکہ آج میری شادی کا دن تھا۔ میرے اندر خوشی اور سرشاری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی نوجوان سا لاؤبالی سا لڑکا تھا جو اپنی شادی کے دن کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا اور اس کے جذبات مچل رہے تھے۔ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی شادی کے تجربے سے گزر چکا تھا، اور وہ تجربہ اس قدر تلخ تھا کہ میری ساری سکون اور خوشیوں کو نگل گیا تھا۔ اس لیے میں دوسری بار اس تجربے کو کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ ویسے تو ایک سانپ سے مومن کبھی بھی دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، مگر کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اسی لیے ناکام شادی کا گھاؤ بھرنے کے لیے سب لوگ دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں بھی اسی مشورے پر عمل کرنے والا تھا۔ جب میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے میرج ہال میں پہنچا تو آج کے شبھ دن میں بھی بدشگونی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جیسے ہی میری دلہن میرے پہلو میں بیٹھی، ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، کیونکہ میرج ہال کے پردوں کے اندر آگ لگ گئی، اور یہ آگ ایسی بھڑکی کہ لگتا تھا پورا ہال ہی جل جائے گا۔ اس لیے سارے باراتی اپنی جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ میں بھی اچانک پریشان ہو گیا کہ پہلے ہی دن میری خوشیوں کو آگ لگ گئی، نہ جانے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ سارے باراتی میرج ہال سے نکل گئے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ اپنی سیلفیاں بنوا رہے تھے۔ اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور پورا ہال ایک دم سے خالی ہو گیا۔ میری دلہن گھونگھٹ کے اندر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف اسے لے جانے لگا۔ جب اپنی دلہن کو لے کر گھر پہنچا تو میرے چھوٹے بھانجے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ماموں ماموں، میں جانتا ہوں وہاں پر آگ کس نے لگائی تھی۔ میں ایک دم حیران ہو گیا، کیونکہ جاننا تو میں بھی چاہتا تھا۔ پہلے تو میں میرج ہال والوں کو کوس رہا تھا کہ کتنا نالائق عملہ ہے، اگر کسی باراتی کی جان چلی جاتی تو قصوروار کون ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو سراسر لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم آگ کس نے لگائی ہے۔ اب جب میرے بھانجے نے یہ بات کر دی تو میں ایک دم سے چونک گیا اور تشویش کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کہا کہ ہاں موہت بیٹا، بتاؤ کیا تم نے اسے دیکھا تھا آگ لگاتے ہوئے؟ کہنے لگا، ارے ماموں، اس نے مجھ سے ماچس لے کر تو آگ لگائی تھی۔ میں آپ کی شادی کی خوشی میں پٹاخے پھوڑا تھا، میرے پاس ماچس تھی۔ کوثر مامی نے مجھ سے کہا کہ موہت بیٹا ایک بار ماچس تو دینا۔ میں نے انہیں ماچس دی تو انہوں نے پانی والی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پردوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر ماچس کی تیلی لگائی اور ایسی آگ بھڑکی، ہر طرف آگ ہی آگ ہو گئی۔ میرا بھانجا اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ عورت میری جان کب چھوڑے گی، حالانکہ میں نے اس سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے آدھا پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریضہ تھی، میری پہلی بیوی۔ اگر میں مزید اس کے ساتھ رہتا تو خود بھی نفسیاتی مریض بن جاتا۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی شدہ زندگی کسی اذیت اور برے خواب سے کم نہ تھی۔ میں اسے چھوڑ چکا تھا اور ابھی بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نہ جانے مجھ سے کیا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میری شادی بھی سکون سے ہونے نہیں دی تھی اس نے۔ وہ میری پھپھو ذات تھی۔ میں اس سے اپنا ازدواجی تعلق تو ختم کر چکا تھا، مگر خون کا رشتہ ختم نہیں کر سکتا تھا، اور وہ میری شادی پر کسی بن بلائے مہمان کی طرح آن دھمکی تھی۔ حالانکہ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ جب میں نے اسے شادی میں چلتے پھرتے دیکھا تھا تو حیران رہ گیا تھا، سوچا تھا کہ شاید میری قسمت پر رشک کرنے آ گئی ہے، مگر اس کا تو منصوبہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ تو میرا گھر پہلے ہی دن جلانے آئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میری شادی ہونے سے پہلے میں بچ گیا، وہ اور بھی کئی طریقوں سے مجھے خوار کر چکی تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، مگر اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ سائے کی طرح میرے سر پر منڈلاتی رہتی ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو میں اسے اتفاق سمجھتا،
مگر بعد میں معلوم ہوتا کہ اس حادثے کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہے۔ 2-3 بار تو وہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر کر چکی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، اس لیے اس کا میرے گھر میں آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ رہ کر بھی مجھے اذیت دیتی تھی، اور مجھ سے دور رہ کر بھی اور زیادہ تکلیف دینے لگی تھی۔ میں تو کسی آزمائش میں پڑ گیا تھا، وہ تو کسی چڑیل کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ میری پھپھو ذات تھی، مجھ سے شادی بھی اس نے ضد میں آ کر کی تھی۔ کہتی تھی اگر آفاق مجھے نہ ملا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی محبت میرے ساتھ جنونی قسم کی تھی۔ کبھی کبھی میں اس کے جنون سے ڈر جاتا تھا، مگر مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میرے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے، کیونکہ اس وقت میں بھی تھوڑا جذباتی قسم کا ہوا کرتا تھا اور نوجوان بھی تھا۔ میرے خون میں بھی ابال آ جاتا تھا اسے دیکھ کر، اور میں اس چیز کو محبت سمجھ بیٹھا۔ اس لیے جب اس کی طرف پیش قدمی کی تو پھر میں نے بھی اپنا تن من دھن اس پر وار دیا اور کہا کہ چلو پھر شادی کر لیتے ہیں، 7 جنم تک ساتھ رہتے ہیں۔ میں اچھا خاصا کماتا بھی تھا، پورے خاندان میں مجھ جیسا کوئی رشتہ انہیں نہیں مل سکتا تھا، اس لیے پھپھو بھی بے انتہا خوش تھی اور جھٹ پٹ ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات وہ کسی حسین شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر بے پناہ رشک آ رہا تھا، مگر میں اس کے اندر کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ اس کی شخصیت کی پرتیں پیاز کی طرح آہستہ آہستہ مجھ پر کھلتی گئیں اور میری آنکھوں میں چبھن پیدا کرتی گئیں۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ میں تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار بیٹھا، حالانکہ امی نے مجھے بار بار منع کیا تھا کہ کوثر سے شادی مت کرنا، یہ اور طرح کی لڑکی ہے اور مزاج کی لڑکی ہے، اس کا مزاج تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتا۔ مگر تب تو میں اس کی محبت کے پیچھے نہر میں کودنے کو بھی تیار بیٹھا تھا، اور وہ بھی حد درجہ جذباتی تھی۔ کہتی تھی کہ اگر آپ مجھے نہیں ملیں گے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور میری وجہ سے کوئی جان سے زیادہ یہ مجھے کیسے گوارا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ امی کی باتوں کو میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نند اور بھابھی کی بالکل بھی نہیں آپس میں بنتی۔ اس لیے امی کو شاید پھپھو سے کوئی پرانی پرخاش ہے، اور وہ میرا رشتہ اسی لیے کوثر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ امی میرا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتی تھی جو کہ میری خالہ ذات تھی۔ مگر میں تو ضد پر آ چکا تھا، اوپر سے بار بار روزانہ مجھے کوثر کی فون پر دھمکیاں سننے کو ملتی تھی۔ کہتی تھی پنکھے سے لٹک جاؤں گی، خودکشی کی پلاننگز اس کی روز روز بدلتی رہتی تھیں۔ سو میں اپنی امی کے سامنے ڈٹ گیا کہ شادی کروں گا تو کوثر سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ حالانکہ میں اتنا بدتمیز نہیں تھا کہ امی کے سامنے یوں کھڑا ہو جاتا، مگر محبت میں تو انسان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جان جوخم سے گزرنا پڑتا ہے، اور تھوڑی بدتمیزی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر امی نے ہار مان لی، کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ مجھے یوں اپنے سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سوچا کہ شادی کے بعد ہی میری آنکھیں کھلیں گی، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ وہ نہ صرف جذباتی تھی بلکہ ایک نفسیاتی مریض سے کم نہیں تھی، اور بلا کی پھوڑ بھی تھی۔ اسے کسی کام کا کوئی ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میرے سارے کام میری امی کرتی تھی، مجھے گھوریاں بھی ڈال دیتی تھی کہ دیکھ لیا نا انجام، تمہیں میں سمجھاتی تھی کہ اس گلی نہ جانا، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اگر میں آفس سے 2-3 منٹ بھی لیٹ ہوتا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا۔ کہتی تم ضرور کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے گئے تھے، اسی لیے تم دیر سے آئے ہو۔ شادی کے 1 مہینے بعد اپنی بیوی سے ایسی باتیں سننا میرے لیے انتہائی دشوار تھا۔ آفس سے آنے کے بعد میرا گھنٹہ اسے منانے میں ہی گزر جاتا تھا، گھنٹہ اس بات کا یقین دلانے میں کہ اگر مجھے کسی اور میں انٹرسٹ ہوتا تو میں تم سے شادی کیوں کرتا۔ اور میں واقعی سوچنے لگا تھا کہ میں نے آخر کوثر سے شادی ہی کیوں کی تھی۔ اس نے تو میری زندگی کسی جہنم کی طرح بنا دی تھی، جس میں میں پل پل جل رہا تھا، اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور امید نہ تھی۔
پھپھو کی بھی اکثر ہی شکایتیں مجھے سننے کو ملتی۔ کہتی تھی کہ تم کوثر پر بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے، اسے گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتے، اس کے لاڈ نخرے نہیں اٹھاتے۔ اور میں سوچنے لگتا کہ آخر کتنے ناز نخرے اس کے اٹھاؤں۔ محبت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد تو وہ لمٹ ویسے ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد اور بھی بہت سی ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہیں، اور محبوبہ کو بیوی بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مگر میں نے تو پھر بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھا تھا، ہنی مون پر بھی لے کر گیا تھا، مگر وہاں پر اس نے جو تماشے کیے، میرے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ مجھے گھنٹوں برف کے اندر کھڑا کر کے رکھا، کہنے لگی کہ مجھے تمہاری شکل کا سنو مین بنانا ہے، اس لیے تم بغیر ہلے جلے کھڑے رہو۔ میں تو سردی سے ویسے ہی بہت ڈرتا تھا، ذرا سی ٹھنڈ لگنے پر کئی دنوں تک زکام میں مبتلا رہتا تھا، کیونکہ میری طبیعت ذرا زیادہ حساس تھی۔ میں تو اس سرد علاقے میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی کوثر کی ضد تھی۔ کہنے لگی مجھے تو برف باری دیکھنے کا شوق ہے، اس لیے ہم ٹھنڈ میں مری آ گئے۔ مری کی یخ بستہ ٹھنڈی ہواؤں نے میری ہڈیوں کو چٹخا کے رکھ دیا، مگر میں پھر بھی ازراہ مروت خاموش رہا کہ کہیں کوثر کو برا نہ لگ جائے۔ مگر برف میں مجھے کھڑا کرنے کی بھلا کیا تک تھی؟ میں پورا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا اور وہ سنو مین بناتی رہی۔ سنو مین بناتے بناتے میں خود بھی کسی سنو مین کی طرح ہی بن گیا تھا۔ 2-3 دن تو مجھے شدید بخار رہا، وہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ کہتی تھی کہ آپ تو ہنی مون پر آئے ہیں اور بستر کے ہو کے رہ گئے، مجھے کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے۔ جب طبیعت سنبھلنے پر میں اسے باہر گھمانے پھرانے لے گیا تو وہ میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے لگتی، کہنے لگتی کہ میں چھپتی ہوں، آپ مجھے ڈھونڈیں، اور وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی۔ میں جگہ جگہ خوار ہو کر اسے ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن تو وہ چھپکے سے ہوٹل میں چلی آئی، اور میں رات 10 بجے تک اسے سڑکوں پر ڈھونڈتا ڈھونڈتا خوار ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوثر کو کھو دیا۔ مجھے تو خوف محسوس ہونے لگا کہ پھپھو کو کیا جواب دوں گا، یہ نہ ہو وہ کسی کھائی میں گر گئی ہو، جاں بحق ہو گئی ہو۔ مگر جب ہوٹل میں روم میں پہنچا تو وہ بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور سامنے لگا ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا، میں نے کہا یہ کیسا مذاق ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس قدر خوار ہوتا رہا ہوں تمہارے پیچھے؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، پولیس تک کو فون کر لیا تھا کہ میری بیوی گمشدہ ہو گئی ہے، تم نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار اسے اس قدر ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ واقعی غلطی پر تھی، مگر اس نے خوب واویلا مچایا، پورا ہوٹل سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگی میرا شوہر ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ میں تو اسے دیکھ دیکھ کے حیران رہ گیا، کتنی ڈرامے باز تھی وہ، بالکل بچوں کی طرح واویلا مچا رہی تھی۔ اور بچوں کو سنبھالنا کون سا آسان ہوتا ہے؟ میں نے کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کیا تھا یہ میں ہی جانتا تھا، کیونکہ ہوٹل والے تو مجھے رات کے 12 بجے وہاں سے نکالنے کی ٹھان چکے تھے۔ میں نے بڑی منتیں کی، میں نے کہا میری بیوی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کی میڈیسن میں گھر رکھ کے آ گیا ہوں، اس لیے واویلا کر رہی ہے۔ اور واقعی یہ بات درست ثابت ہوئی کہ اس کا دماغ واقعی ٹھیک نہیں تھا، وہ کوئی سائیکو پیشنٹ تھی، جو کوئی بھی موقع مجھے اذیت دینے کا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی محبت کو اذیت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے 2 سال اس کے ساتھ گزارا کیا، حالانکہ اس کے ساتھ 2 منٹ بھی رہنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر میں اپنا جگر آزماتا گیا اور وہ اپنے تیر آزماتی گئی، اور جب اس نے میرے جگر کو لہو لہان کر دیا تب جا کر میں نے اسے چھوڑنے کی ٹھان لی۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کہے گی، اور نہ امی کی کہ وہ مجھ پر طنز کریں گی کہ تمہاری پسند اور محبت اتنی جلدی زائل کیسے ہو گئی، کیونکہ اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ میں ایک نارمل انسان تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر اس نے تو مجھے بالکل ہی پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈپریشن کا مریض بن گیا تھا میں، آفس میں بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتا تھا، اور وہ بھی شکایت لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو باہر بھی انسان کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔
اس سے پہلے کہ آفس والے مجھے نکال دیتے، میں نے کوثر کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر طلاق کی بات سن کر امی بھی کافی حیران ہوئی تھیں۔ کہنے لگی کہ وہ کون سی کوئی غیر ہے، تمہاری پھپھو زاد ہے، اب جیسے تیسے بھی اس کے ساتھ گزارا کرو۔ مگر میں نے امی کو التجا کی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ مزید رہوں گا تو آپ اپنے اکلوتے لختے جگر کو کھو دیں گی۔ اور اماں نے تو ایک دم اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگی دفع کرو اسے، میں تمہارے لیے نئی دلہن لے کر آؤں گی، اور مجھے تمہاری پھپھو کی باتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے وہ تو شروع دن سے مجھ سے خار کھاتی تھی، ان ماں بیٹیوں کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے، ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امی کی طرف سے حوصلہ ملا تو میں نے کوثر کو چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا، اس لیے اس سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ وہ ایک دم سے مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات پر یقین ہی نہ آیا ہو، کیونکہ میں کبھی اس سے محبت کا اس قدر دعویٰ کیا کرتا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی آفاق میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، اور میں نے دو بدو جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو مر جاؤں گا، کیونکہ تم نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تم سے شادی کر کے، اور غلطی تو میں نے اسے بتا کر بھی کر دی تھی کہ میں اسے طلاق دینے والا ہوں۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی، کیونکہ اس کے بعد اس نے وہ ڈرامہ رچایا کہ میرے اندر پھر سے ایک طرح ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پنکھے سے خود کو باندھ لیا۔ وہ تو شکر تھا کہ دوپٹہ نازک تھا، اس لیے اس کے ارادوں پر پانی پھر گیا، اور میں ایک بار پھر سے اسے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک قتل اپنے سر ڈالوں، اس لیے اپنے جذبات کا قتل کیا اور پھر سے ایک بار گھر کو بسانے کی ٹھانی۔ مگر اب وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر پورا محلہ اکٹھا کر دیتی تھی، اور ہم ٹھہرے شریف لوگ، امی بھی اس سے بہت تنگ تھی۔ اگر امی ذرا سی اس کی کسی بات میں یا اس کے کام میں نقص نکال دیتی تو وہ پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی، سڑک پہ نکل آتی، کہتی تھی یہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگ ہم پر تھو تھو کرتے۔ میں تو اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اب آفس میں 12 بجے تک بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی کام کرنا تھا لیکن گھر نہیں جانا تھا۔ ایک دن وہ رکشہ کروا کے آفس آ گئی، رکشہ کروا کے میرے آفس کے اندر گھسنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس کا راستہ روکا کیونکہ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کہنے لگا پتہ نہیں کون سی سرپھری عورت ہے۔ مگر اس سرپھری سی عورت نے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ سے گن چھین لی اور اسی کے سر پر تان دی، کہنے لگی تم بھی میرے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس نے تمہیں اپنی نگرانی کے لیے کھڑا کیا ہوگا، کیونکہ یقیناً وہ اندر کسی لڑکی کے ساتھ منہ ماری کر رہا ہوگا، مجھے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ بیچارہ گارڈ ہکا بکا رہ گیا کہ مجھ جیسے شریف انسان کی بیوی اس قدر جلالی ہے۔ اگر چنگیز خان کی کوئی بہن ہوتی تو وہ کوثر ہوتی، اور میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی جو آفس میں بنی ہوئی تھی۔ جی چاہا کہ سر میں خاک ڈال لوں اور اتنی دور چلا جاؤں کہ اس چڑیل کا سایہ تک مجھ پر نہ پڑے، مگر میں نے خود دور بھاگنے کے بجائے حقیقت کا سامنا کیا اور اسے طلاق دے دی۔ مگر اس بار پہلے اسے بتانے کی دھمکی نہیں دی، کیونکہ یہ میری طرف سے اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، اور وہ واقعی سرپرائزڈ ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی، کیونکہ طلاق کے بعد نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہتی، آپ اس کے لیے نامحرم بن جاتے ہیں۔ مگر وہ نارمل نہیں تھی، اس لیے طلاق کا ٹیکا لگانے کے بعد بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، مجھ سے دور رہ کر بھی مجھے اذیت دینے لگی۔ جب کبھی میں عجلت میں ہوتا، مجھے جلدی آفس پہنچنا ہوتا، تو وہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتی اور اوٹ میں چھپ کر مزے سے مجھے خوار ہوتے دیکھتی رہتی، کیونکہ وہ بلا اور پچھل بیری میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھپھو اور ہمارے گھر کے درمیان ایک دیوار کا ہی فاصلہ تو تھا۔ پھپھو بیوہ تھی اور ان کی وہ شرلی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا نے پھپھو کو اپنے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا، گھر کا ایک پورشن ہماری طرف تھا، دوسرا پھپھو کی طرف۔ ابا کی زندگی میں ہی جب پھپھو اور امی کی آپس میں نہ بنی، آئے دن ڈرامے اور لڑائی جھگڑے ہوتے،
تو ابا نے درمیان میں ایک دیوار اٹھا دی، کیونکہ پھپھو بھی کسی نفسیاتی مریضہ سے کم نہ تھی، نہ خود خوش ہوتی تھی نہ کسی کو ہونے دیتی تھی۔ کوثر نے بھی پھپھو سے ہی رنگ پکڑا تھا، وہ پھپھو سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ رات کو اکثر ہی میرے کمرے کی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ جاتی، میرا لحاف کھینچ کر نیچے پھینک دیتی، کبھی کبھی میرے کمرے میں زہریلے کیڑے چھوڑ دیتی۔ میں تو بہت تنگ تھا اس سے، اس لیے اپنے کمرے کی کھڑکی اب لاک کر کے سوتا تھا۔ اور پھر امی نے دوبارہ سے میرے سر پر صحرا سجانے کا سوچا، میں نے حامی بھی بھر لی کہ شاید ایسے میری جان چھوٹ جائے، مگر وہ شادی کے دن اس نے شادی ہال میں آگ لگا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ میری زندگی میں بھی یوں ہی آگ لگا دے گی۔ میری دوسری بیوی تبسم آؤٹ آف فیملی تھی، کیونکہ خالہ نے امی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ امی کا دل ابھی بھی یہی تھا کہ نگینہ میرے بیٹے کی دلہن بنے، جسے دلہن بنانے کا خواب وہ دیکھتی آ رہی تھی، مگر خالہ کی انا اور ناک درمیان میں آ گئی اور امی کو مجبوراً آؤٹ آف فیملی میرا رشتہ کرنا پڑا۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، میں تو بس اپنی پچھلی بیوی سے کسی بھی طرح جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اپنی زندگی ایک نارمل لڑکی کے ساتھ نارمل طریقے سے گزارنا چاہتا تھا۔ شادی کی رات جیسے تیسے میں اپنی دلہن کو اپنے کمرے تک لے آیا، سوچا تھا کہ اب تو کچھ سکون ملے گا۔ میری دلہن بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ شادی کے پہلے دن ہی بدشگونی ہو گئی، مگر میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھ میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب ہماری خوشیوں کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے رونمائی کا تحفہ اپنے ہاتھ سے پہناتا، میرے کمرے کے باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے لگا شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا، اور میرا سب سے بڑا دشمن کوثر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ جب دھواں کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آنے لگا تو میری بیوی واقعی پریشان ہو گئی کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے سہم کر بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں، شاید کسی بچے نے شرارت کی ہوگی، پٹاخے میرے کمرے کے باہر پھوڑ دیے ہوں گے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ شرارت سے میرے سامنے ہوش ربا نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے کمرے کے باہر بہت سارے پٹاخے پھوڑے تھے، جن کا دھواں کھڑکیوں سے میرے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ مطلب وہ پہلی رات میں بھی مجھے سکون سے نہیں جینے دے گی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، کہا کیا چاہتی ہو تم اب مجھ سے دور رہو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ کہنے لگی دیکھتے ہیں تم کیسے سکون سے رہتے ہو، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی مجھے طلاق دے کر، اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اور تم خود سر پر دوبارہ سے صحرا سجائے بیٹھے ہو، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سکون سے رہنے دوں گی؟ میں نے کہا کہ تمہاری زندگی میں نے نہیں، تم نے خود برباد کی ہے۔ میں نے تمہیں بار بار چانس دیا تھا گھر پسند کرنے کا، مگر تم نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اب میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس قدر نفرت اور غصے سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے شرر بار نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر رفو چکر ہو گئی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن مجھے اطلاع ملی کہ کوثر نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنی نبض کاٹ لی تھی اور وہ ہاسپٹل میں کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ میں واقعی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر میں اسے کچھ نہ کہتا تو وہ مجھے مار ڈالتی، اور اگر میں اسے کچھ کہتا تو وہ اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھتی۔ میری زندگی تو جیسے مذاق بن گئی تھی۔ میری دوسری بیوی تبسم، جسے پتا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا کلثوم کا ہے، جو کہ میری پہلی بیوی تھی، تو میری دوسری بیوی کہنے لگی کہ آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے۔ میں نے حیرت سے تبسم کو دیکھا۔ میں نے کہا میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے، خود ہی اسے سزا ہو گئی ہے، میری طرف سے وہ مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری زندگی اس نے جہنم بنا دی ہے۔ تبسم کہنے لگی کہ وہ کافی جذباتی ہے آپ کے حوالے سے،
لگتا ہے کافی محبت کرتی تھی آپ سے۔ میں نے کہا میں ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے محبوب کو ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی ہے، اب میں دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں سنوں گا۔ ویسے بھی مجھے اپنے آفس کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ مل گیا ہے، ہر مہینے میری سیلری میں سے 5% کٹے گا، مگر اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی مداخلت یا وبال افورڈ نہیں کر سکتا۔ تبسم میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور مجھے ایسی ہی شریک حیات چاہیے تھی جس کے ساتھ میں سکون سے جی سکوں۔ امی کو تو کوثر سے ملنے ہاسپٹل جانا پڑا کیونکہ خون کا رشتہ تھا، وہ یوں انہیں نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ کوثر کی ماں بہت زیادہ واویلا مچا رہی تھی، مگر شکر تھا کہ کوثر کی جان بچ گئی، اور امی نے انہیں صاف صاف سنا دیا کہ تمہاری بیٹی کی موت کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، ہم تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تم رہو اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اور واقعی یہ بات سچ بھی تھی کہ انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا اسے بھگتنی پڑتی ہے، کوئی کسی کا سہارا کب تک بن سکتا ہے۔ آخر میں امی یہ کہہ کر چلی آئیں اور 1 ہفتے بعد ہم نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی، کیونکہ اب میں کوثر کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ ایک بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد شاید اس کا بھی دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ مرے یا جیے، اور زندگی اتنی بے مول نہیں ہوتی، اسی لیے اب وہ دوبارہ شاید کبھی کوشش نہیں کرے گی۔ آج میری دوسری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، میں ایک نارمل اور ہیلدی زندگی جی رہا ہوں۔ کوثر کی ماں اکثر ہی اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پہنچی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں کا جینا 2 بھر کر رکھا ہے، مگر وہ اس کی بیٹی ہے، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے، اس لیے اسے بھگتنا اسی کی ذمہ داری ہے۔